يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ ایک عجیب سا مسئلہ ہے کہ ابن الخشرم کہتے ہیں کہ ہم ایک دن حضرت امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے روایت بیان کرتے ہوئے کہا عن الزہری سفیان بن عیینہ زہری کے تلمیذ تو ہیں ہی، جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں زہری کے تلمیذ ہیں۔ تو امام ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کہہ دی، تو ان سے یہ کہا گیا کہ حدثہ کا زہری، کیا واقعی امام زہری نے آپ کو حدیث بیان کی ہے؟ فسقط، وہ خاموش ہو گئے۔ ثم قال زہری، پھر انہوں نے کہا کہ زہری نے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر وجرحمک اللہ، تو پھر ان سے کہا گیا کہ اسمیتہ من الزہری۔ اب ان واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حدیث کی تحقیق میں یہ حضرات اپنے اساتذہ کا تمام تر ادب و احترام کے باوجود وہ حدیث کی صیانت، حدیث کی حفاظت اور حدیث کی صحت کا اہتمام ان کے نزدیک کس طرح مقدم ہوتا تھا۔ اساتذہ کی تعظیم تکریم کے باوصف کہ زہری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کہا قال زہری، تو دوسری بار پھر سائل نے کہا حدثہ کا زہری، تو پھر وہ خاموش ہو گئے۔ ثم قال زہری، زہری نے کہا ہے، تو پھر کہا گیا کہ سمیتہ من الزہری، حضرت صاحب آپ نے امام زہری سے یہ سنا ہے؟ فقال لم اسمعہ من الزہری، تو پھر انہوں نے بات کھول ہی دی کہ میں نے یہ براہ راست امام زہری سے نہیں سنی، بلکہ کیا ہے ولا ممن سمعہ من الزہری، بلکہ جس نے امام زہری سے سنا ہے اس سے بھی میں نے براہ راست نہیں سنی۔ کہتے ہیں حدثنی عبد الرزاق عن معمر عن الزہری، یہ حقیقتاً بات مجھے پہنچی ہے امام عبد الرزاق سے، وہ معمر سے، اور معمر آگے امام زہری سے۔ تو اس طرح یا تو محدث خود وضاحت کر دیں کہ میں نے یہ سماع نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ ان ادلہ میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ ضعفاء سے نہیں بلکہ ثقات سے تدلیس کرتے تھے، اور یہ بات محدثین کے نزدیک تقریباً متفق علیہ ہے کہ انہ لا یدلس الا عن ثقہ، کہ وہ ثقہ ہی سے ہی تدلیس کرتے ہیں۔ اب اگر کہیں کوئی مقام کسی جگہ پر آپ کو ایک آدھی روایت نظر آ جاتی ہے جس میں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہاں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ یعنی امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف راوی سے تدلیس کی ہے، تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ یہ قاعدہ ہی ختم ہو جائے گا، یہ اصول ہی ختم ہو جائے گا، اور ان کی تمام معانن روایتیں جو ہیں وہ ان پر خط نسق کھینچ دیا جائے گا کہ یہ تو مدلس ہیں اور روایت معانن ہے، لہذا اور وہ ضعیف سے بھی تدلیس کرتے ہیں، لہذا ان کی معانن روایت قابل قبول نہیں ہے۔ مگر یہ اسلوب بھی حضرات محدثین رحمہم اللہ کا نہیں ہے۔ قابل غور بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن ائمہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ لا یحدث الا عن ثقہ، کہ سفیان ابن عیینہ ثقہ سے ہی روایت کرتے ہیں،
انہوں نے یہ بات سچ کہی ہے یا جھوٹ کہی ہے، ہم اس کو سچ، ان کو سچ کہیں یا جھوٹ کہیں، بات سمجھے یا نہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جتنے اس طرح کی امثلہ ہیں یا قواعد ہیں یا اصول ہیں تو وہ اکثر ہی ہوتے ہیں، وہ 2 اور 2 4 کی طرح نہیں ہوتے۔ اکثری قواعد یہی ہے، اور اکثر قاعدہ یہی ہے کہ امام ابن عیینہ ثقہ سے ہی تدلیس کرتے ہیں، اگر وہ کرے، ضعیف سے تدلیس نہیں کرتے۔ اسی طرح امام دیکھیے ذہبی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سلیمان بن مہران اعمش کے ترجمے میں کہا ہے کہ حدیث ہوا نبی صالح محمول السماع، کہ ابو صالح سے ان کی روایت جو ہے وہ سماع پر محمول ہے۔ کیوں محمول ہے؟ کہ ابو صالح ان کے خاص اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، اور بکثرت روایتیں ابو صالح سے سلیمان روایت کرتے ہیں، سمجھے نا؟ تو اب ان سے تدلیس کرنے کا انہیں کیا فائدہ، سمجھے یا نہیں؟ لیکن بعض مقامات پر آپ کو یہ نظر آئے گا، جس طرح کے معرفت و علوم الحدیث میں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ بعض حضرات نے ابو صالح سے ان کی روایت پر بھی نقد کیا ہے۔ تو یہ ایسے مقامات جو ہیں، یہ دراصل کیا کہنا چاہیے، اس عام قاعدے اور عام ضابطے سے مستثنا ہوتے ہیں۔ اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ قاعدہ ہی بدل دو، قاعدہ ہی بدل دو۔ اب دیکھیے، اور یہ لا الہ الا اللہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ہے یا نہیں؟ یہ قاعدہ ہے یا نہیں؟ قاعدہ ہے نا۔ لیکن وہ بھی تو جہنم میں جا رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے نا، جا رہے ہیں نا جہنم میں، یا کبائر کا ارتکاب کرتے ہیں تو وہ جہنم میں جائیں گے نا۔ اب قاعدہ ہی بدل دیا جائے کہ نہیں لا الہ بندہ قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ صحیح نہیں، کیونکہ کلمہ پڑھنے والے تو کئی جہنم میں چلے گئے۔ تو قواعد کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان قواعد کی پوزیشن، نوعیت وہ ہے کیسی۔ اللہ اکبر کبیرہ کبیرہ۔ اور اس کو ایسی تدلیس کو اصطلاح میں تدلیس الاسناد کہتے ہیں۔ اسناد تدلیس کی بھی کہتے ہیں، 3 قسمیں اکثر، تدلیس الاسناد، تدلیس الشیوخ اور تدلیس التسویہ، یہ 3 اکثر قسمیں ہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تدلیس کی تدلیس الاسناد کی تو مثال یہ دے دی، تدلیس الشیوخ کہ شیخ کا ایسا نام لیا جس کا نام متعارف یا معمول یعنی معروف نہ تھا، اس کی بجائے اس کی کنیت ذکر کر دی، یا کسی اور نام سے دادے کی نسبت سے ذکر کر دیا، جس طرح کہ کہتے ہیں اللہ اکبر محمد بن صاحب الکلبی ہیں، تو بہت سے حضرات اس کو کیا کہتے ہیں، ابو سعید، اور کبھی کہتے ہیں احمد بن محمد بن سلط، اور کبھی کہتے ہیں احمد بن سلط، اور کبھی کہتے ہیں احمد بن عطیہ۔ اب شخصیت ایک ہے، لیکن اس کا نام ہمارے جیسے جو بے خبر لوگ ہیں ان کو دھوکہ دینے کے لیے یہ مختلف نام بتلا دیے جاتے ہیں، تاکہ پہچان بادی و نظر میں یہ پتہ نہ چلے، کیونکہ احمد بن سلط بن مغلس یہ تو سخت ضعیف ہے نا، حتیٰ کہ ان پر کذب کا بھی الزام ہے، مگر راوی جو تھے وہ ان کا نام کئی جہتوں سے لیتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، کئی جہتوں سے لیتے تھے۔
اور تیسری ہے تدلیس التسویہ، احمد بن محمد بن سلط، اور اسی کو احمد بن سلط، اور اسی کو احمد بن عطیہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی میں دیکھیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اسی میں یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بسا اوقات کہتے ہیں حدثنی محمد، یہ محمد کون ہے؟ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ میں محمد تو بہت سارے ہیں، حتیٰ کہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ دیا کہ امام بخاری جب امام زولی سے ناراض ہوئے تو صحیح بخاری میں ان کا نام ذکر نہیں کیا، محمد کہہ کے اس کی روایت لی اور تدلیس کی۔ یہ بات کہی ہے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ ذہبی اگرچہ ذہبی ہیں، لیکن ان کی یہ بات کیا ہے؟ محل نظر ہے، درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو صحیح بخاری کی تکمیل آخری بار نیشا پور میں آنے سے پہلے کر چکے تھے، اور امام زولی سے اختلاف ہوا ہے امام بخاری کا آخری دور میں، جب آخری دور میں آپ بخارا تشریف لے گئے ہیں، نیشا پور گئے ہیں، تو سب سے پہلے امام زوری ہی تو کہنے والے تھے کہ جاؤ جا کے استقبال کر کے آؤ امام بخاری کا، لیکن جب استقبال کی پوزیشن دیکھی ان کے تو تصور ہی اٹھ گئے کہ میلوں تک لوگ پا پیادہ بھی، سواریوں پر بھی، پا پیادہ بھی، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس استقبال میں لوگوں نے پیسے بھی اڑائے اور شکر بھی تقسیم کی۔ لوگوں نے یہ شادیوں پر جیسے کرتے ہیں، یا آج سے پہلے پتاسے تقسیم ہوتے تھے، جب مٹھیائی نہیں ہوتی تھی اس وقت پتاسے تقسیم ہوتے تھے۔ میں نے تو وہ دور دیکھا ہے، آپ نے تو نہیں دیکھا، شاید سنا ہی پہلی بار ہو۔ وہاں اس وقت یا مکھانے ہوتے تھے یا پتاسے ہوتے تھے، مٹھیائی تو شاذ و نادر ہی ہوتی تھی، سمجھے یا نہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ استقبال کی کیفیت دیکھی تو امام زولی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے کہ یہ مسئلہ کیا نکلا۔ پھر وہاں مسئلہ چل نکلا لفظی بالقرآن مخلوقن کا۔ حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ بات کہی ہے لفظی بالقرآن مخلوقن، وہ جھوٹ بولتا ہے، میں نے یہ بات نہیں کی۔ اور اسی مسئلے پر امام بخاری کی خاص کتاب خلق و افعال العباد ہے۔ اللہ رب العزت، اور یہ مسئلہ ہمارے علماء کرام تو بیان ہی نہیں کرتے، یہ ساری تخلیق بیان کرتے ہیں کس پہ؟ میرا پیدا کرنے والا، آپ کو پیدا کرنے والا، چاند کو، سورج کو، زمین کو، جنوں کو، انسانوں کو، یہ اللہ خالق ہے۔ حالانکہ یہ اللہ کی صفت خالقیت کا ایک پہلو ہے۔ صفت خالقیت کا یہ ہے کہ کوئی ہمارا کوئی بھی عمل جو ہے نا، وہ بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے، اس کے بھی ہم خالق نہیں ہیں، وہ بھی مخلوق ہے، اور وہ بھی اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہی ہم سر انجام دیتے ہیں۔ معتزلہ تو اس حقیقت کو نہیں مانتے تھے، نہ جامعہ مانتے تھے، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، جن کے بارے میں حافظ کہتے ہیں لہو استقراء تام فی نقد الرجال، وہ اس پہلو سے پتہ نہیں کیسے غافل ہو گئے کہ صحیح بخاری تو اس سے پہلے نیسا پور آنے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ تلامذہ میں مشہور ہو چکی تھی اور ان کا سماع ہو رہا تھا۔ تو آخری دور میں پھر امام بخاری نے محمد بن یحییٰ زولی کا نام کاٹ دیا، صرف محمد رہنے دیا نہیں۔ اصل میں امام بخاری کا یہی یہاں اسلوب نہیں، اور راویوں کے بارے میں بھی یہ ان کا اسلوب ہے، اور اس کی وضاحت کی ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب و تہذیب میں،
کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بسا اوقات راوی کا تعارف جو ہے وہ دادا کی طرف یا کسی اور جد اعلیٰ کی طرف کر دیتے ہیں، اور کئی ناموں کی وضاحت کی ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اسی طرح یہ محمد بن خالد بن یحییٰ ہیں، اصل تو یہ نام ہے نا، لیکن محمد بن یحییٰ الزولی، محمد بن یحییٰ الزولی یہی مشہور چلے آ رہے ہیں۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ تدلیس الشیوخ کے تناظر میں یہ جو بات کہی جاتی ہے یہ بھی درست نہیں۔ حافظ ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ یہ بات کہی ہے متقدمین میں، مگر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات المدلسین میں ان کی بھی تردید کی ہے۔ سمجھے بات؟ آگے ہے تدلیس التسویہ۔ تدلیس التسویہ میں یہ ہوتا ہے کہ استاد سے تو براہ راست وہ تدلیس نہیں کرتا، بلکہ استاد کے استاد میں ایک سند ہے، اس کی سند جو ہے نا آگے جا کے راوی اس میں ضعیف آتا ہے، تو یہ اعلیٰ حضرت کیا کرتے ہیں کہ اس ضعیف راوی کا نام چھوڑ دیتے ہیں، ضعیف راوی کا نام چھوڑ دیتے ہیں جس کے واسطے سے اصل روایت ہوتی ہے۔ اسی لیے محدثین کہتے ہیں کہ وہ راوی جن پر تدلیس التسویہ کا الزام ہے ان کی روایت تبھی قبول ہوگی جب پوری سند میں تحدیث ہوگی، صرف استاد سے نہیں، سمجھے نا، صرف استاد سے صراحت سماع کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے اوپر بھی راویوں کے مابین سماع کی صراحت درکار ہے۔ اس راویوں کے بارے میں جو تدلیس التسویہ یعنی وہ برابر کر دیتے ہیں نا، سند کو برابر یکساں کر دیتے ہیں، اور ضعیف کو حذف کر کے سند ساری کو کیا کر دیتے ہیں، صحیح بنا دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ تدلیس کی معروف 3 قسمیں ہیں جو علماء بیان فرماتے ہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ آگے چلیں جی، کہتے ہیں لاحتمال ان یکون من مزید، یہ تو آ گیا نا، ولا یکفی ان یقع فی بعض الطرق زیادہ تو راون او اکثر بینہما۔ کہتے ہیں کہ یہاں یہ کافی نہیں ہے کہ بعض طرق میں درمیان میں کوئی راوی آئے یا ایک کے بجائے 2 راوی آ جائیں، یہ چیز کے کفایت نہیں کرتی۔ کیوں؟ لاحتمال ان یکون من المزید، کیونکہ احتمال ہے کہ یہ صورت جو ہے المزید فی متصل الاسانید میں سے ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں یہ راوی درمیان میں شامل ہے، تو یہ روایت براہ راست انہوں نے اس سے نہیں سنی بلکہ اس واسطے سے سنی ہے، تو یہ دوسری سند جس میں یہ واسطہ نہیں ہے آپ اس پر انقطاع کا علی الاطلاق حکم نہیں لگا سکتے، کیونکہ احتمال ہے کہ یہ کس میں ہو، المزید فی متصل الاسانید میں، سند متصل ہے جس میں راوی کا مروی عنہ سے سماع ہے، لیکن ایک اور روایت میں ان دونوں کے مابین ایک اور راوی کا اضافہ ہے، تو اس اضافے کی وجہ سے ہم پہلی روایت جو ہے نا اس پر انقطاع کا حکم نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ المزید فی متصل اسانید کے حکم میں ہو۔ اللہ اکبر۔ ولا یحکم فی هذه الصورہ بحکم کلی، اور اس کے بارے میں ہم کلی حکم نہیں لگا سکتے لتعارض احتمال اتصال والانقطاع، کیونکہ یہاں اتصال اور انقطاع کے تعارض کا کیا ہے، احتمال ہے، اس لیے یہاں کلی حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ روایت جو ہے وہ منقطع ہے۔ اور کیوں نہیں لگا سکتے؟ کب اس کو کہیں گے کہ یہ مزید فی متصل اسانید کے قبیل سے ہے؟ کہ جب اس راوی جس میں
واسطہ نہیں ہے، اس راوی کا مروی عنہ سے سماع کی صراحت موجود ہو۔ اگر سماع کی صراحت موجود ہے تو کیا مطلب ہے کہ انہوں نے اس روایت کو بلا واسطہ بھی سنا ہے اور بالواسطہ بھی سنا ہے، اس کو بالواسطہ بھی سنا ہے اور بلا واسطہ بھی سنا ہے۔ تو کبھی بلا واسطہ روایت کر دیتے ہیں صراحت سماع کے ساتھ، اور کبھی واسطے کے ساتھ اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ اس لیے ایسی روایت کو کلی طور پر آپ انقطاع کا اس پر حکم لگانے کے مجاز نہیں ہیں، یہ دیکھ کے کہ جناب یہ دیکھو اضافہ موجود ہے، دوسری سند میں یہ راوی گرا ہوا ہے، لہذا یہاں انقطاع ہے۔ نہ یہ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے برعکس یہ کہ جناب یہاں کیا ہے، دوسری روایت میں راوی کا اضافہ ہے، اور جہاں انقطاع کا حکم لگایا گیا ہے بعض محدثین نے، وہاں جناب وہ انقطاع کا حکم درست نہیں ہے۔ اس لیے درست نہیں ہے کہ یہ مزید فی متصل اسانید کے قبیل سے ہے۔ دونوں پہلو ہیں، یہ دونوں پہلو سمجھ رہے ہیں نا، دونوں پہلو ہیں۔ اب دونوں پہلوؤں میں حق یعنی تنفیذ کہہ لیجئے یا توفیق کہہ لیجئے یا دونوں کے مابین تطبیق کہہ لیجئے، کب پتہ چلے گا کہ یہ مزید ہے اور یہ جو ہے نا وہ منقطع ہے؟ تو اس کا قاعدہ یہ ہے، اس کا اصول یہ ہے کہ جس میں راوی مروی عنہ کا اضافہ ہے اس کے مد مقابل جو سند ہے جس میں اضافہ نہیں ہے، اگر اس میں سماع کی صراحت موجود ہے تو پھر وہ روایت متصل ہے، ہم اس کو منقطع نہیں کہیں گے، کیونکہ سماع کی صراحت وہاں موجود ہے۔ اور جو راوی جس میں سند کا اضافہ ہے اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ براہ راست ہی نہیں بلکہ بالواسطہ بھی انہوں نے اپنے اس شیخ سے سنی ہے۔ بات سمجھے نا؟ میں نے اگلے روز بیان کیا تھا آپ سے کہ وہ اہل کوفہ ہوں یا اہل بصرہ ہوں، وہ جب کسی سے حدیث سنتے تو اس کی تائید اور کے لیے بسا اوقات مدینہ طیبہ جاتے، اور وہاں جا کے جس سے وہ روایت ہوتی ان سے ملتے کہ جی ہمیں آپ کے واسطے سے یہ روایت پہنچی ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کی تصدیق کر دیتے، سمجھے یا نہیں؟ تو یہ طریقہ اس دور میں تھا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اسی ایک واقعے سے کہ حضرات محدثین رحمہم اللہ اور ان راویوں نے کتنی عرق ریزی سے اسانید کو اور اس طرح روایات کو جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے، حتیٰ کہ محدثین کبار نے یہ روایتیں جمع کی ہیں کہ سفیان رحمۃ اللہ علیہ کن کن سے روایت کرتے ہیں، شعبہ کن کن سے روایت کرتے ہیں، ثوری اپنے کیا نام ابن عیینہ کس کس سے روایت کرتے ہیں، یہ اجزاء ہیں، خود محدثین کے اجزاء حدیثیہ ہیں۔ اب جب یہ ایسا کیوں کرتے تھے کہ جب سفیان کے واسطے سے یہ روایت کسی اور سے پہنچتی تو وہ کہتے ہیں کہ لیسا ہوا من حدیث سفیان، یہ سفیان کی حدیث نہیں ہے، یہ زہری کی روایت نہیں ہے۔ اس کی اگر آپ نے مثالیں دیکھنی ہوں تو ابن حبان کی کتاب المجروحین کا مقدمہ دیکھ لیں، اس کی اگر مثالیں دیکھنی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی حدیث نہیں ہے، فلاں کی حدیث نہیں ہے، راوی کو اس کا نام لینے میں صاحب ہوا ہے، خطا ہوا ہے، یہ فلاں دراصل فلاں کی حدیث، سمجھے یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، رحمہم اللہ۔